گول ایک تھا، حالات مختلف ہوں تو طریقہ کار مختلف ہو جایا کرتا ہے. اس طریقے کے مطابق اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ہدف کیا تھا؟ نبی کے اس انقلاب کو واپس لے کے آنا ہے. اس وقت انصار نہیں تھے پاس، جو رہ گئے تھے ان کے جانے کا خوف تھا. اور ابھی تک، توجہ سے اس پوائنٹ کو سنیے گا، ابھی تک بنی امیہ کے چہروں پہ وہ نقاب پڑا ہوا تھا. ابھی تک مسلمان ان کو بھی مسلمان سمجھتا تھا. مسلمان پہ واضح نہیں تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. انہیں وہ ٹائم دیا جانا ضروری تھا، وہ مہلت ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے تھی کہ یہ مزید آشکار ہوں، پتہ چلے کہ ان کے نزدیک صلح کی کیا اہمیت ہے، ان کے نزدیک دین کی کیا اہمیت ہے، ان کے نزدیک قرآن کی کیا اہمیت ہے. 10 سال میں کھل کے سامنے آئے. 10 سال کے بعد جب حسین کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، اب یہ میرا آج کا موضوع ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب حسین کے سامنے مسئلہ درپیش ہے. دشمن بہت قوی ہو چکا ہے. ظاہری جنگ نہیں کرنی. اسباب کی دنیا میں، عالم میں اسباب میں مقابلہ نہیں ہے. حکومت ادھر، طاقت ادھر، اقتدار ادھر، ہتھیار ادھر، لوگ ادھر. ظاہری مقابلہ نہیں ہو سکتا. حسین نے اس انداز سے مقابلہ کیا کہ جتنے بھی فنون حرب کے ماہر ہیں ان کے لیے یہ مقابلہ نیا تھا. حسین کا انداز نیا تھا. حسین کا طریقہ کار انوکھا تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ حسین نے فیصلہ کیا کہ میں نے طاقت کا مقابلہ بے بسی سے کرنا ہے، کثرت کا مقابلہ قلت سے کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرنا ہے، تلوار کا مقابلہ خون سے کرنا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ خون تلوار پہ غالب آیا. کیسے اینالائز کرنا ہے ہم نے، کیسے یہ کیسے ہوا؟ سنیے، یہ تبدیلی جو بنی امیہ لے کے آئے تھے یہ کیسے آئی تھی، اور وہ تبدیلی جو رسول لے کے پہلے آئے تھے وہ کیسے آئی تھی. اب دونوں کو سمجھیے. حسین نباز فطرت بنی نوح انسان ہے. حسین نے فطرت انسانیہ کا مطالعہ کر کے سوشیالوجی کے اس اصول کو پایا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے قوت احساس اور دوسری ہوتی ہے جرأت اظہار. یہ 2 چیزیں بنی امیہ نے ختم کر دی ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. قوت احساس، جرأت اظہار. قوت احساس کا یہ مطلب ہے کہ جب معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو معاشرے کے ذمہ دار تسلیم کریں کہ یہ غلط ہے اور اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ذمہ داری محسوس کرنے کے بعد اتنی جرأت ہو سکے کہ غلط کو غلط کہیں، غلط کو غلط کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے. حضور سے پہلے یہ چیزیں ہو رہی تھی. کسی چھوٹے آدمی کو، غریب آدمی کو، کمزور آدمی کو، کسی غلام کو جس کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا ہوتا، اکیلا ہوتا تھا، اسے حق حاصل نہیں تھا کہ وہ معاشرے میں پائی جانے والی اقدار کی تہ میں اتر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے. اور اگر کر بھی لے تو یہ جرأت نہیں تھی کہ اس کا اظہار کر سکے. نبی نے زبان دے دی، پہلے اس معیار پہ دیکھو صحیح ہے یا غلط، پھر اس معیار پہ پرکھ کے اگر تم اسے صحیح یا غلط سمجھتے ہو اتنی جرأت اپنے میں پاؤ کہ اسے اگر غلط ہے، اگر باطل ہے تو سب کے سامنے ٹوک سکو، اگر ٹوکتے نہیں تو روک سکو. یہ تھا پیغام پیغمبر کا. بنی امیہ اور ان کے ہم نواؤں کا کیا پلان تھا؟ ان کی پلاننگ کیا تھی کہ وہ قوت احساس اور جرأت اظہار جو نبی نے دی تھی اسے سلب کر لیا جائے. یہی ہوا. سب کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سامنے
نبی کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبی کے احکام کو بدل دیا جاتا ہے، نبی کی سادہ زیستی کو چھوڑ کے محل بنائے گئے، محلوں کی زندگی اختیار کی گئی، ایک لگژری اور ڈیسنٹ لائف، اس کی تمام اقدار کو اس وقت اختیار کیا گیا۔ لیکن مسلمان جس کے پاس، جس کے سامنے نبی کا انقلاب موجود تھا، جو نبی کی زندگی کو دیکھتا رہا تھا، وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت احساس ختم ہو گیا تھا اور جرأت اظہار ختم ہو گیا تھا۔ حسین نے معاشرے کو، یہ معاشرے کی دو چیزیں لوٹا دی۔ کیسے؟ صرف ایک چھوٹی سی مثال کو ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں کیسے لاتے ہیں؟ اس کے منہ پہ آپ پانی کا چھینٹا مارتے ہیں، وہ جھرجھری لے کے اٹھ جاتا ہے۔ حسین نے اپنے اس عمدی اقدام سے انسانی معاشرے کے مردہ جسم جو کہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، سانس کی آمد و رفت جاری تھی لیکن قوت احساس اور جرأت اظہار نہ تھی، اسے جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قربانی پیش کر کے اسے ہوش میں لے کے آئے۔ نتیجہ یہ نکلا، کربلا کے بعد اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ کربلا سے پہلے سلاطین کا کردار اسلام کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، لیکن کربلا کے بعد تمام مانتے ہیں کہ سلاطین، حکمران، بادشاہ، خلیفہ کچھ اور ہیں، اسلام کی روح کچھ اور ہے۔ خلیفہ اگر طاقت حاصل کر بھی لے تو یہ کبھی بھی اسلام کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اسلام کا نمائندہ صرف اور صرف وہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، ان کی ذریت پاک سے ہوگا، جو ان کے علم کا وارث ہوگا، جو ان کے حلم کا وارث ہوگا، جو ان کی عصمت کا وارث ہوگا، جو ان کے پیغام کا وارث ہوگا۔ صرف اور صرف وہ حضور کا جائز اور لیگل وارث ہوگا، وسیع ہوگا۔ یہ ہے حسین کی اچیومنٹ۔ عزیزان محترم، یہ مفصل موضوع تھا لیکن میرے دوست نے بتایا کہ قلت وقت کی وجہ سے ہمیں مختصر کرنا پڑے گا، باقی جتنا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج 9 محرم کا دن ہے۔ برادر محترم نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ مولا عباس کے مسائل پڑھے، مولانا مدنی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اور اپنے ان لوگوں کا کریا دیکھا۔ میں آپ تمام حضرات